گفتگو ان سے ہے جو ایک ایسے خالق کو پر یقین رکھتے ہیں جس خالق سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعارف کرایا، جس خالق کا تعارف ہم سے انبیاء نے کرایا ہے، پیغمبر خاتم نے کرایا ہے، اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے کرایا۔ کہ یہ خدا وہ ہے کہ جو جسم نہیں رکھتا، یہ خدا وہ ہے کہ جو کسی مکان میں مقید اور محدود نہیں ہے، یہ خدا وہ ہے جو کسی زمان میں مقید اور محدود نہیں ہے، یہ خدا وہ ہے کہ جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اور یہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، یہ کند سی تعبیر ہے، اس لیے کہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ یہ جو الفاظ ہیں یہ زمانی ذہن کو مطمئن کرنے کے لیے ہیں۔ وہ ذہن جو کسی بھی اعتبار سے قید زماں سے آزاد نہیں ہو سکتے، ان کے لیے یہ الفاظ ہیں، ورنہ زمانہ تو خود مخلوق ہے، مکان خود مخلوق ہے۔ اب دیکھیے بات ایسے ہی چلتی جائے تو کہاں تک پہنچے گی کہ واقعاً معرفت حق سبحانہ و تعالیٰ کتنی مشکل ہے۔ جو اکثر کہتا ہوں، اب یہ جملہ میں کیا کروں، کہنا پڑتا ہے بار بار، ہمارا اللہ وہ ہے کہ جس کا انکار ممکن نہیں ہے اور اقرار آسان نہیں ہے۔ مشکل ہے، بہت مشکل۔ یہ دو فقرے یاد رکھیے گا، انکار تو ممکن نہیں ہے، کوئی یہ کہہ سکے نہیں کوئی خالق نہیں ہے، ممکن نہیں ہے، دیوانہ ہوگا جو کہے گا کوئی خالق نہیں ہے۔ انکار ممکن نہیں ہے، اقرار مشکل ہے، اس لیے کہ کیسے کس چیز کا اقرار کیا جائے، بس یہ کہہ سکتے ہیں ہے۔ ساری بحثیں پھر صفات میں آ جاتی ہیں، ساری بحثیں صفات میں آ سکتی ہیں، یہاں تک کہ یعنی نہ اس کی ذات ہماری محدود عقلوں میں آ سکتی ہے، نہ اس کے اسماء ہماری محدود عقلوں میں آ سکتے ہیں، نہ اس کی صفتیں ہماری محدود عقلوں میں آ سکتی ہیں، نہ اس کے افعال ہماری محدود عقلوں میں آ سکتے ہیں۔ یہ ہے دشواریاں، اور یہی دشواریاں ہیں کہ جب حیرت انگیز اللہ کے آنے والے اولیاء اور ائمہ اور انبیاء کے حیرت انگیز افعال دیکھتے ہیں صاحبان ایمان، تو انہیں مظہر خدا کہنا شروع کر دیں۔ اور اس وقت آپ کسی کا گریبان پکڑ لیجئے اور کفر کے فتوے دیجئے تو بڑی مشکل ہے۔ جو ان کو مظہر خدا کہتا ہے وہ کبھی مشرک اور کافر ہو نہیں سکتا، ممکن نہیں۔ یہ کند اور کند سی تعبیریں ہیں۔ بہرحال جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ زمان تو اس کی مخلوق ہے، مکان مخلوق ہے۔ خود قرآن مجید میں کہا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ حیات بھی اس کی مخلوق ہے اور موت بھی اس کی مخلوق ہے۔ تو یہ حیات جو ہمیں آپ کو حاصل ہے، الذی خلق الموت والحیات، تو وہ خالق موت بھی ہے، خالق حیات بھی ہے، تو موت بھی مخلوق ہے، حیات بھی مخلوق ہے، تو وہ کون سی حیات سے حی کہلاتا ہے؟ غور ہمارے یہاں اللہ حی ہے یا نہیں؟ اللہ حیات رکھتا ہے یا نہیں؟ وہ حی ہے، حیات رکھتا ہے۔ یہ حیات مخلوق ہے یا خالق، یا جزو ذات یا زائد بر ذات؟ تو وہ حیات جو صفت ذات حق سبحانہ و تعالی ہے، اس کا بھی ہماری کوتاہ عقلیں تصور نہیں کر سکتی۔ وہ قدرت جو حق سبحانہ و تعالی رکھتا ہے، ہماری ناقص عقلیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی۔ بس یہی ہے کہ اس کا انکار نہیں کر سکتے، اعتراف مشکل ہے، یعنی تشبیہ بھی نہیں دے سکتے
اور یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہم نہیں مان سکتے. نہ تعطیل ہے نہ تشبیہ. نہ عقل کو بالکل معطل کر سکتے ہیں اور نہ اپنی ناقص عقل کا سہارا لے کر اس کو کہیں تشبیہ دے سکتے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ جو ہے محمد مصطفیٰ جیسا ہے. نعوذ باللہ، کفر ہوگا، شرک ہوگا. نہیں کہہ سکتے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مخلوق ہیں. ہم یہ نہیں کہہ سکتے اللہ اور اس کے صفات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی صفات کی طرح ہیں. نہیں کہہ سکتے، شرک ہے. ہم نہیں کہہ سکتے شرک ہے. اگر ہم کہیں، وہ اگر ان کو کہہ دے کہ ان کا چہرہ ہمارا چہرہ ہے اور ان کی آنکھیں ہماری آنکھیں ہیں اور ان کا ہاتھ ہمارا ہاتھ ہے، یہ اس کو اختیار ہے، یہ اس کی عنایت ہے، اس کی طرف سے فضیلت ہے، اس کی طرف سے منقبت ہے. اور پھر اس منقبت کا انکار پھر کفر ہو جائے گا. وہ اگر ان کو اپنا لے، وہ بادشاہ ہے، وہ مالک ہے، وہ اختیار ہے. اس کی ذات بہت بلند ہے. اسی لیے میں عرض کرتا ہوں کہ بعض وقت بعض فضائل کے نکات یا عناوین کا انکار وہ لوگ کرتے ہیں جن کا خود تصور توحید کمزور ہے. خالق متعال بہت بلند ہے. ضرورت ہے واقعاً کہ توحید حق صمدی پر مسلسل گفتگویں کی جائیں. اور خود یہ گفتگو مشیت اور حسین یہ صفات حق سے متعلق ہے، چونکہ مشیت کیا ہے؟ صفات حق میں سے. مشیت ایک وہ امر ہے جو حق سبحانہ و تعالی سے متعلق. کل میں نے عرض کیا تھا جو کچھ اس کو آگے بڑھانے سے پہلے یہ گفتگو آگے بڑھا لوں کہ جن کے پاس یقین ہے ایسے خدا کا جو مختار ہے اور اس کا اختیار نامتناہی، جو قادر ہے اور اس کی قدرت نامتناہی، جو ارادہ رکھتا ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے، اور جو وہ نہیں چاہتا وہ ہو نہیں سکتا، اور جو وہ چاہتا ہے کہ ہو کوئی اس میں رکاوٹ ڈال نہیں سکتا. اگر ذہن میں یہ تصور ہے تو انہی ذہنوں میں لفظ مشیت آتا ہے. یہ لفظ مشیت کی معنویت کو کوئی اور درک نہیں کر سکتا. لفظ مشیت کی معنویت کو وہی ذہن درک کر سکتا ہے کہ جو ایسے خدا کا قائل ہے کہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، جو وہ چاہے کہ ہو اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈال سکتا، جو وہ چاہے کہ نہ ہو اسے کوئی کر نہیں سکتا. ایسے خالق کا جہاں تصور ہوگا وہاں بغیر کسی قیل و قال کے ذہن میں لفظ مشیت کی معنویت روشن ہوگی. اور یہ ایک عجیب بات ہے کہ جہاں لفظ مشیت کی معنویت روشن ہوگی ان ذہنوں میں جیسے ہی آپ نام گرامی حسین لیں گے وہ جیسے وجداناً تصدیق کریں گے کہ حسین کا ایک رشتہ ہے مشیت الہیہ سے. بات بلند افق تک پہنچ گئی، کافی بلند افق تک پہنچ گئی. دیکھیے کتابی علم الگ ہوتا ہے، کتابوں کے سہارے سے، عبارتوں سے، لفظوں سے، ڈکشنری سے معانی ڈسکور کرنا، ترجمہ کرنا، اور وجداناً کسی حقیقت کو درک کر لینا، یہ بہت بلند منزل ہے. ٹھہر کر یہاں جو طالبان علم ہے بطور خاص اور آپ سبھی حضرات اس بات کو بہت توجہ سے سماعت فرمائیں اور جسے کہتے ہیں کہ صحیفہ دل میں رقم فرما لیں. یوں بھی کوئی بھی علمی مسئلہ کسی پر روشن نہیں ہو سکتا جب تک کہ لطف و عنایت پروردگار نہ ہو.